خدا ان کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام میرے عزیزوں۔ خدا ان میں آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزوں۔ آج ہمیں عبادت کرتے ہوئے 30واں دن ہے اور 31واں شاید دن ہے، لیکن بات دن گننے کی نہیں ہے، بات ہے کہ خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کی۔ بہت سے لوگ ہیں جو اکثر منہ سے بات نکال دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یار وہ تو میرے منہ سے بائی مسٹیک نکل گیا تھا، یا میرے کہنے کا مقصد ایسا نہیں تھا، یا یار وہ بائی مسٹیک میں نے کہہ دیا کہ یار میرے پاس اگر ہوا، خدا نے دیا تو میں یہ کروں گا۔ جب ہمارے کسی بھی کال یا کسی بھی بات یا کسی بھی لفظ کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے کہ اگر خدا نے کیا تو میں ضرور ایسا کروں گا، تو جان رکھیں کہ جس چیز کے ساتھ خدا کا نام لگ جاتا ہے وہ منت کے طور پر پوری کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نے خداوند کے حضور جھکے اور میں نے کہا کہ خدا باپ، جس طرح پچھلے سال میں نے روزانہ رات کو 1 بجے آپ کے ساتھ اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ یا دوسری قوم کے بہن بھائیوں کے ساتھ خداوند کے کلام کو شیئر کیا، اسی طرح خداوند اس سال میں بھی میں چاہتا ہوں کہ کلام کو شیئر کروں۔ تو میری جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ میں خدا کے کلام کو اور اس کے کلام کی منادی کر سکوں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کی منادی کرنا چاہتے ہیں اور خدا ان سے برکت پانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ باتوں کو بڑھائیں، آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں۔ قدوس زندہ آسمانی باپ، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، میں تیرے حضور جھکتا ہوں خداوند آج کے کلام کے لیے، بہت سی رجحانوں کے لیے۔ خدا باپ آج کا کلام باعث برکت ہو، خدا ہم برکت دے کہ تیرے کلام کے وسیلہ بہت سی رجحان نجات پائیں۔ خدا ہم برکت دے کہ جو لوگ خدا باپ کلام کی باتوں کو نہیں سمجھتے، خدا ان سب کے لیے آج کا کلام باعث عقل ہو، باعث سمجھ ہو، اسی یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہم سب خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ زبور کی کتاب، انسال کی کتاب، اس کا 16 باب اور اس کی 20 آیت۔ انسال کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 20 آیت میں یوں مرقوم ہے: جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خدا پر ہے مبارک ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے وسیلہ ہم سب کے لیے آج کا کلام باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج کا کلام بڑا خوبصورت ہے، کیونکہ آج ہم نہ تو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، نہ ہی ان باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ آج ہم لوگ لوگوں کی باتوں میں لگے رہتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں نہیں انج نہیں ہویا سی، انج ہویا سی، انج نہیں انج ہویا سی، صفائیاں دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے تو انسان صفائی نہیں دیتا، بلکہ انسان سب سے پہلی بات کو عمل میں لاتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور باتوں کو رد نہیں کرتا جو خدا کا کلام اس کو سکھاتا ہے۔ آج اچھی والی سوچوں کو خراب کرنے کے لیے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے عزیز ہی ہمارا ساتھ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے یار ٹھیک ہے کلام چ لکھیا تو انج کر، لیکن یہ بھی لکھیا کہ تو کسی بھی گل تے ایویں نہ بے عزت ہو، اور ایسی ہزاروں باتیں وہ کرتے ہیں جو کہ کلام کے نام کے ساتھ جوڑ کر کرتے ہیں۔ جہاں آپ کا رتبہ ہے، جہاں آپ کا مقام خداوند نے دیا ہے، آج ہم لوگ خود اپنے مقام اور اپنے رتبے کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کلام نے ایسا سکھایا۔ کلام آپ کو کبھی غلط چیز نہیں سکھاتا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے، اور کلام پر توجہ کی بات یہ ہے کہ جو کلام آپ کو سکھاتا ہے سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم توجہ کرنا دور کی بات، عمل بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے دشمن کے لیے دعا کر، ہم دعا نہیں کرتے، بلکہ ہماری سوچیں چھوٹی ہیں،
ہم بدلہ لیتے ہیں۔ میں سچ بتاؤں نا، اگر مجھے کسی سے کوئی پرابلم ہو نا تو میں اس سے کنارہ کشی کر لیتا ہوں۔ میں اس کے بارے میں نہ برا کہتا ہوں، نہ کوشش کرتا ہوں بولنے کا موقع ملے، بلکہ میں اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ وہ اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ میں اس کو برا کہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں اس سے پیچھے ہو جاؤں اور خداوند کے حضور دعا میں ٹھہر جاتا ہوں کہ خدا باپ اگر یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو خدا باپ اس کو عقل و دانائی دے تاکہ یہ بندہ بات کو سمجھے۔ لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ اگر آپ کسی سے پیچھے ہوتے ہیں نا تو لوگوں کی سوچ میں یہ آتا ہے کہ یار ہاں اے خدا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یار خدا کے کلام کے مطابق وہ جھگڑا کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے علاوہ تو کچھ کرن جو گئی نہیں ہے اور میں جو سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اب اس کو پتہ لگے گا کیسے کیا کرنا ہے۔ لیکن خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ یہاں کہتا ہے کہ اور جس کا توکل خدا پر ہے مبارک ہے، کیونکہ خداوند کے ساتھ چلنے والے کو خداوند کبھی کہیں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا، اس کو کہیں شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ میرے ساتھ ایک ایسا وقت آیا کہ میرے ساتھ پوری ٹیم تھی، تو ٹیم ایک دم سے سٹیپ فارورڈ ہوگی، پیچھے ہو گئی، سٹیپ بیہائنڈ ہوگی، پیچھے ہوگی۔ تو خداوند کا کرنا کیا ہوا، میرے ساتھ نوید بھائی جو پچھلے سال میرے ساتھ روزانہ رات کو ایک پرستش کرتے تھے، خداوند نے ان کو میرے پاس بھیجا اور بڑا خوبصورت ماحول رہا، ہم دعا کرتے رہے پرستش میں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں پر میرا خداوند کے کلام پر توجہ کرنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ خداوند کے کلام کے وسیلہ خدا نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کیا۔ آج یہاں پر کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلا کرتے نہیں اور سوچتے ہیں ہمارے ساتھ بھلا ہو۔ اگر آپ خداوند پر توجہ دیں گے تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کر۔ میں اپنے دشمن کے لیے بھی دعا اس یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ خداوند اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر اور میرے دشمن کو عقل و دانائی دے۔ لیکن آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام پر توجہ نہیں کرتے۔ معاف کرنا، محبت کرنا، برداشت کرنا یہ ہم میں نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو شخص جس سے آپ کے چاہے سالوں سال کے مراسم ہو، آپ اس کی بات کو فالو کیے بغیر آپ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں ہاں یار مینوں نیا گل کی میں پیچھے ہو جا، لیکن کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی دنائی کی بات کرتا ہے تو اس کو سنو۔ لیکن آج ہم نہیں سنتے، اسی لیے تو نہ تو ہمارے ساتھ بھلائی ہوتی ہے، نہ کلام پر توجہ کرتے ہیں۔ تیسری بات کہ پھر ہم مبارک بھی نہیں کہلاتے۔ لیکن دنا کا دل ہوشیار کہلائے گا اور شریر زبان سے علم کی فراوانی ہوگی۔ کیونکہ جب دنا انسان ہے نا، اس کو کوئی بات سکھائی ہے، ایک دفعہ بولنی جائے گی تو لائف ٹائم اس کو یاد رکھے گا۔ لیکن جو بے وقوف ہے نا، وہ ہمیشہ دوسرے کی بات پر عمل کرے گا۔ کیونکہ اسی طرح بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ عقل مند جو ہے اس کا منہ کی بات جو ہے وہ حیات کا چشمہ ہے۔ دنا کا دل اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ دنا کا دل اس کی مانند تربیت کرتا ہے۔ آج ہم لوگ بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں پھر سے کہوں گا کہ بہتر ہے کہ اپنی زندگیوں کو اپنی مرضی سے ڈھالنا شروع کریں اور کلام کے مطابق، پھر آپ بابرکت کہلائیں گے۔ اور جب آپ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالو گے نا تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ ہاں مجھے جب فیل ہوتا ہے نا کہ میری غلطی ہے تو میں جلدی سے آگے والے سے ایکسکیوز کر لیتا ہوں، مگر جب مجھے فیل ہو کہ میں نے اس بات کے لیے کسی کی تنبیہ کی ہے اور وہ بندہ اس بات کو نہیں سمجھا تو میں کبھی ایکسکیوز نہیں کرتا، بلکہ میں اس سے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ کیونکہ بار بار کہنے سے انسان سوچتا ہے یار میرے پیچھے پہن، تو میں اس سے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اس سے بہتر ہے کہ جھگڑا برپا ہو تو میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہوں۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میری جو پریئرز ہیں، میری جو دعائیں ہیں اس میں خلل نہیں پڑتا، بلکہ میں اپنے آپ کو پیچھے کر کے خدا ان کی برکت کو ریسیو کرتا ہوں۔ سو آپ لوگ بھی اس بات کو جان رکھیں کہ سم ٹائم اگر آپ کسی بات کو سمجھ نہیں رہے تو اس کا سوال کریں، اور اگر آپ سے کوئی جھگڑ پڑے تو جب تک بات کی پوری علم نہ ہو
تب تک کبھی بھی آپ لوگ اس بات پر فیصلہ نہ لے لیں، کیونکہ جب آپ فیصلہ لے لیتے ہیں تو آپ لوگ خود نقصان اٹھاتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ ہماری زندگی میں خدا کے کلام کے ساتھ چلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چپ کر جاتے ہیں، ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ لگتا ہے لیکن ہم کسی کو رپلائی نہیں کرتے۔ رپلائی نہ کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خداوند ہمیں زیادہ برکت دیتا ہے۔ اور آج آپ لوگوں کے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ آپ کا برداشت کرنا، بات کو سمجھنا آپ کو زیادہ بابرکت کرے گا، اور جب آپ زیادہ برکت پائیں گے تو خداوند کی نظر میں بھی مبارک ٹھہرائیں گے۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں۔ آئے خداوند برکت دے کہ تیرے کلام کے مطابق برداشت کرنے کی ہمت ہو، تیرے کلام پر عمل کریں، توجہ دیں اور تجھ سے بھلائی کی خداوند فضل کو پائیں۔ اسی طرح خداوند جب ہم تیرے کلام پر عمل کریں تو خداوند تو ہمیں مبارک ٹھہرائے، اور خداوند تیرا فضل والا ہاتھ ہمیشہ ہم پر ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ لائیو ہیں خداوند ان سب کی زندگیوں میں تیرا نام عزت و جلال پائے۔ خداوند تیرے کلام کو سمجھے، آگے بڑھیں اور کلام کی تربیت اچھے سے لیں، چاہے خداوند کہیں سے بھی، لیکن خداوند محبت، رسپیکٹ، برداشت اور خداوند ہر چیز کو سمجھنے کی عقل و دانائی ان کو دے، تاکہ خداوند یہ تیرے کلام میں، تیرے فضل میں بڑھتے جائیں، اسی یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔